رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اسی مہینے میں 27ویں شب کو اللہ جل شانہ نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمایا، اس کے ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف جگہوں پہ رب تعالیٰ نے اس واقعے کا جو ذکر کیا، اس میں سے سورہ نجم اس کی یہ 3 آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور حضور کو وہ عظیم الشان معراج کا تحفہ جو ملا، اس کا ذکر کرتے ہوئے رب فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى۔ ارشاد فرمایا کہ جو میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے دیکھا، دل بھی اس کو جھٹلا نہیں رہا، دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ میں نے حق دیکھا ہے۔ اور فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کافروں سے منکروں سے مخاطب ہو کے رب فرماتا ہے کیا تم اس پر بحث کرتے ہو، اس بات پر جھگڑا کرتے ہو جو وہ دیکھ کر آئے ہیں، اس پر اس کو جھٹلا رہے ہو؟ کیونکہ کافر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ ملا معراج کا، تو اس وقت ان کافروں نے کفار مکہ نے بڑا واویلا کیا، اور یہ کیونکہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ خیال کر رہے تھے کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے چلا تھا، بیت المقدس تک سفر کرتا ہوا گیا ہوں، پھر وہاں سے واپس بھی آیا ہوں، صرف بیت المقدس نہیں بلکہ آسمانوں کی بھی سیر کر کے، جنت کی بھی سیر کر کے، دوزخ کا بھی مشاہدہ کر کے۔ یہ کافر جانتے تھے کہ بیت المقدس کا جو اس وقت راستہ تھا اونٹوں یا گھوڑوں کے ذریعے جو طے کیا جاتا تھا، وہ تو کئی دنوں کا صرف جانے کا راستہ، پھر اتنے ہی دن واپسی کے لیے۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے تو جو بھی کہتے ہیں ان کو ماننے والے اس کی تائید کر دیتے ہیں، آج یہ جو بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی بیت المقدس دیکھ کر آئے ہوئے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ راتوں رات کوئی ادھر سے ہو کر واپس آ جائے۔ آج تو ان کا معاذ اللہ ہم کاروبار ٹھپ کر دیں گے، ان کافروں کا خیال یہ تھا۔ اس کی طرف رب اشارہ فرماتا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، فرماتا ہے کہ بے وقوفو تم اس پر بحث کر رہے ہو، جو وہ دیکھ کر آئے ہیں اس کو جھٹلا رہے ہو، اس پر جھگڑا کرتے پھر رہے ہو۔ کافروں نے کیا کیا کہ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ملا، کہنے لگا صدیق آج تیرے یار نے ایسی بات کر دی ہے جس کو تو بھی نہیں مانے گا۔ جناب صدیق اکبر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ ذرا تو بھی تجارت کے لیے ملک شام جاتا رہتا ہے، مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، بیت المقدس تو گیا ہوا ہے، ذرا یہ تو بتا اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر واپس مکے آ گیا، کیا تو مانے گا؟
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کون کہے؟ ابو جہل کہنے لگا اگر کوئی کہے. فرمایا کہ کوئی کہے تو نہیں مانوں گا. پھر ابو جہل بولا کہ لو پھر بات بن گئی، جن کا تم کلمہ پڑھتے پھرتے ہو نا انہوں نے ہی یہ کہا ہے، اب ان کا انکار کرنا تو بنتا ہے. جناب صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا کہ میں نے پوچھا تھا کون کہے، تو نے کہا کوئی کہے. میرا جواب یہ تھا کوئی اگر یہ بات کہے تو اس کی بات نہیں مانی جا سکتی. میرے حضور کوئی تو نہیں ہے نا، وہ کوئی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں تو ابو بکر نے جا کے ابھی پوچھا بھی نہیں بارگاہ رسالت سے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا ہے یا نہیں. صدیق یہیں پہ رہ کے اس بات کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ واقعی میرے حضور راتوں رات بیت المقدس گئے بھی ہیں، سیر کر کے واپس رب تعالیٰ نے اسی لیے جناب صدیق اکبر کی شان میں بھی فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. رب فرماتا ہے جو حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں نا، میں گیا تھا معراج پہ، راتوں رات اتنا سفر کر کے آیا ہوں، وہ بھی سچ فرما رہے ہیں. جس نے تصدیق کی ہے یہ بھی صدیق ہے، یہ بھی سچا ہے. اولئک هم المتقون، اور یہ دونوں ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، ان پر کوئی شک شبہ مت کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کافر جمع ہوئے یہ خبر سن کے کہ راتوں رات ادھر سے کیسے ہو کر آ سکتے ہیں. اب کافر جو ہیں ان کی عقلیں چھوٹی تھیں، چھوٹے چھوٹے دماغ ان کے، چھوٹی چھوٹی سوچیں، کیونکہ چھوٹے لوگوں کی چھوٹی سوچ ہوا کرتی ہے، ایمان والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچیں یہ بھی ایمان کی برکت سے بڑی ہوتی ہیں، ان کی عقلوں میں اللہ وسعت عطا فرماتا ہے. بہرحال جب کافر وہاں پہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کرنے شروع کیے. کوئی پوچھتا ہے جی اچھا آپ گئے تھے، ذرا بتائیں کہ بیت المقدس آپ گئے تھے، راستے میں کیا کیا چیزیں گزری تھی، پتہ چلے آپ گئے ہیں یا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وہ سوال کرتے جاتے، آپ تو کیونکہ سب کچھ ملاحظہ فرما کے آئے تھے ان کو بتلاتے جا رہے تھے. کوئی پوچھتا جی اس بیت المقدس کی جو دیواریں تھی وہ کتنی موٹی تھی، اس کا جو گنبد تھا وہ چھت اس کی کتنی اونچی تھی، اس کے کتنے دروازے تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں. یہ اپنی طرف سے اس قسم کے وہ سوالات کرنے لگے. حالانکہ اس پہ بھی شارحین نے کلام کیا ہے، لکھا ہے کہ یہ سوالات ان کے اس وقت کرنے فضول تھے. کیوں فضول تھے؟ بندہ عقلی دلیل اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے. اگر یہاں پہ فرض کریں کوئی شخص آتا ہے باہر سے، تو اب یہ آنے والا جو پہلی بار یہاں پہ آیا ضروری نہیں کہ وہ حساب لگا کے ہی جائے کہ جی مسجد کی چھت کتنے فٹ میں ہے، کتنے دروازے تھے مسجد میں، کتنے پلر تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں، یہ کتنی لائٹیں لگی ہوئی تھی، وہ گن کے ہی جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انجینئر، کوئی مستری، کوئی ٹھیکیدار، اس قسم کے شعبے سے ریلیٹڈ آدمی وہ اگر آتا ہے کسی بلڈنگ میں، کسی عمارت میں، وہ اپنے زاویہ نظر سے اس کو دیکھتا ہے. وہ ہو سکتا ہے یہ دیکھے جی دیواریں کتنی موٹی ہیں، چھت کتنے فٹ پہ ہے، دروازے کھڑکیاں کتنی کہاں کہاں رکھی ہیں، وہ یہ چیزیں یاد رکھ لے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو وہاں بیت المقدس میں جانے کا مقصد ہی کچھ اور تھا. بہرحال یہ کافر جو کچھ پوچھتے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو سب کچھ صحیح صحیح بتاتے گئے. روایتوں میں آتا ہے رب نے جبریل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی تھی. جب وہ کافر سرکار سے سوال کر رہے تھے بیت المقدس کے بارے میں، تو فرشتوں نے بیت
اٹھا کے حضور کے سامنے رکھ دیا تھا، جو یہ پوچھتے آپ بتاتے جا رہے تھے۔ پھر بھی اتنا کچھ سب کچھ صحیح سن لینے کے بعد بھی جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ پھر بھی نہیں مانے۔ ایمان والے جو تھے وہ تصدیق کر کے صدیق کے لقب سے فیض یاب ہو گئے، اور جو منکر تھے جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی وہ پھر بھی یہی کہنے لگے کہ یہ بھی ان کا کوئی جادو ہی ہے، اپنے جادو کے زور پہ جواب دے رہے ہیں، ورنہ ایسے ممکن تو نہیں ہے۔ وہ عقل کے ترازو میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو تولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس جلوس کے انداز میں حضور کو لے کر جا رہے تھے، بیت المقدس کے راستے میں تھے کہ ایک جگہ پر رکے، وہاں پہ قیام ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام کو حضور نے پوچھا، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، رب کا حکم ہے یہاں پہ 2 نفل ادا کر کے آئیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 2 نفل ادا فرمائے۔ یہاں سے میں ایک چھوٹی سی یہ ایک عقیدے کی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ آپ سب کو مکہ مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی یہ سعادت بخشے۔ وہاں پہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں جانا ہو تو ادھر جو آج کل لائبریری وہاں پہ موجود ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان علی شان تھا جہاں حضور کی ولادت ہوئی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج کل وہ لائبریری ان لوگوں نے بنا دی ہے۔ اس کے باہر بڑے بڑے بورڈ مختلف زبانوں میں لکھ کر لگائے ہوئے ہیں، اس جگہ کی زیارت کے لیے آنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، ادھر آ کے کوئی جو ہے وہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ لوگ شرک اپنے لفظوں میں کہتے ہیں۔ اسی طرح غار سور پہ غار حرا میں جانا ہو، اس پہاڑ کے اوپر جا کے وہ غار تو ہے، اس غار کے نیچے ہی پہاڑ کے نیچے ہی جہاں سے وہ چڑھائی شروع ہوتی ہے، وہاں پہ بڑے بڑے بورڈ لکھ کے عربی میں انگلش میں اور مختلف زبانوں میں لکھ کر لگائے گئے ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے کیا کہ اس غار کی طرف بھی آنا کوئی ثواب کا کام نہیں، کوئی عبادت کی یہ جگہ نہیں ہے، یہاں پہ آنا یہ فضول ہے معاذ اللہ۔ میں ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، معراج کی رات تھی، رب نے اتنے اہم کام کے لیے اپنی ملاقات کے لیے محبوب کو بلایا ہوا تھا، لیکن راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے اللہ کے نبی ہیں، وہ جہاں پہ پیدا ہوئے، محبوب کو حکم دیا، محبوب بڑے اہم کام کے لیے آپ میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میرے نبی کی جس جگہ پیدائش ہوئی ہے اس جگہ پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے مزید رحمتیں سمیٹتے ہوئے آئیے۔ جب رب نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ حکم فرمایا اور حضور نے وہاں پہ نماز ادا بھی فرمائی، غلاموں کو سمجھانے کے لیے کہ جہاں پہ اللہ کے نبیوں کے قدم لگے ہوں، جہاں اللہ والوں کے قدم لگے ہوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جس جگہ سے، جس گھر سے، جس مقام سے، جس علاقے سے، جس شہر سے نسبت ہو، وہ چیز عام نہیں رہتی، وہاں اللہ کی رحمتیں زیادہ برستی ہیں، اللہ کی برکتیں لینے کا
وہ مقام زیادہ اور قریب ہو جاتا ہے، وہاں پہ رہ کر بھی اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت اللہ کی ہی کرنی ہے۔ اگر کوئی غار سور کی غار ہرا میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے بھی نماز پڑھے گا تو نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے اس نے۔ اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت گاہ ہے اس مکان میں جا کے کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز پھر بھی اللہ کی پڑھنی ہے۔ لیکن ان مقدس جگہوں پہ جہاں پہ حضور کے قدم لگے ہوئے ہیں، جن جگہوں کو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، وہاں نماز پڑھیں گے، نماز قبول بھی ہوگی، اس نماز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی رحمتیں بھی چھما چھم نازل فرمائے گا اور زیادہ برکتوں سے نوازے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر ایسی غلط افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، عشق والوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ان کی محبتوں کو یہ نفرتوں میں تبدیل کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر گزرتے ہوئے میرا گزر اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک دو باتیں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا، ایمان جو ہے نا وہ اس کو مزید مزہ آ جاتا ہے جب یہ نکتے سمجھ میں آتے ہیں۔ کیا؟ پہلے یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ براق پر سوار ہے، براق جنتی سواری ہے، اور اس براق کی سپیڈ اتنی ہے جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا ہے۔ اس براق کی سپیڈ ایسی، اور آپ باہر نکل کر اپنی نظر اٹھائیں اوپر کی طرف، نظر کہاں تک جائے گی؟ آسمانوں تک نظر چلی جاتی ہے نا ایسے اٹھا کے۔ گویا کہ وہ براق آن کی آن میں یہاں سے قدم اٹھائے آسمانوں تک، ایسے وہ فاصلہ، اتنی سپیڈ سے سواری چل رہی تھی۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر رات کا وقت تھا جو معراج ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، 27ویں شب تھی، رات کے وقت میں اتنی تیز سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، لیکن حضور کی نگاہوں کا یہ اندازہ کیجئے کہ آپ نے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ رات کو کوئی گاڑی میں سفر کر رہا ہو، اسے زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں یہی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں چلتی، لیکن حضور نے زمین کے نیچے قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی لیا، نہ صرف دیکھ لیا بلکہ یہ بھی ملاحظہ فرما لیا کہ کر کیا رہے ہیں قبر کے اندر۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ جس محبوب کی نظروں کی کیفیت یہ ہے، جب یہ زمین کے اوپر سے گزر رہے ہوں تو زمین کے نیچے کو دیکھ لیتے ہیں، آج اگر وہ زمین کے نیچے اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے تو زمین کے اوپر کو بھی اسی طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب میں بیت المقدس میں پہنچا، وہاں پہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر صفے بنائے ہوئے نماز کے انتظار میں امام کا انتظار کر رہے تھے۔ سارے نبی جمع ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء پیغمبر رسل صفے بنائے ہوئے موجود ہیں، اور مصلی امامت بچھا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے نماز پڑھانے والے آئیں اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جن کو میں نے قبر میں دیکھا تھا نا راستے سے گزرتے ہوئے،
جب بیت المقدس میں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام ان نبیوں کی صفوں میں پہلے سے موجود تھے۔ اس سے کیا پتا چلتا؟ اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سپیڈ یا طاقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، یہ نہیں۔ کیوں؟ حضور اپنی طاقت کے ساتھ سفر نہیں فرما رہے تھے، براق سواری کی جو سپیڈ تھی اس سپیڈ سے جا رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو قبر سے بیت المقدس میں پہنچے وہ اپنی نبوت کی طاقت سے پہنچے تھے۔ بتایا یہ گیا کہ نبی کی نبوت کی جو ہمت اور طاقت ہوتی ہے اس طاقت کے ساتھ کوئی دوسری طاقت میچ نہیں کرتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رفتار کیسی ہوگی؟ آپ کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے مصلی پہ حضور تشریف لائے، نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز بھی ادا کی، آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا، پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، اور ہر آسمان پہ حضور کا شایان شان طریقے سے استقبال ہوتا رہا۔ اللہ کے کوئی نہ کوئی نبی حضور کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اس آسمان پر موجود ہوتے، فرشتوں نے صفیں بنائی ہوتی، وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے پرتپاک طریقے سے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا جاتا۔ ان ساتوں آسمانوں کا سفر یہ ختم ہوا تو ساتویں آسمان سے اوپر جا کے وہاں پہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ آسمانوں سے بھی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لے گئے، اور آسمانوں سے بھی آگے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مصطفیٰ پہ پہنچے، مقام مصطفیٰ سے آگے پھر حضور جو ہے وہ آگے عرش اولیٰ تک، عرش اولیٰ سے پھر مقام تنا تک، یوں یہ مختلف منازل طے ہوئی، اور یہ کہنے کو لفظوں میں یہ سفر جو ہے یہ مختصر سا نظر آ رہا ہے، ورنہ کائنات کا سب سے لمبا سفر یہ معراج کا سفر ہے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہاں سے یہ ہماری زمین سے آسمان تک پہنچنا ہی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چاند پہ جانے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن یہ چاند، سورج، یہ ستارے یہ آسمان سے بہت نیچے ہیں، اور اس چاند سے آگے یا آسمانوں تک تو جانے کا سائنس نے دعویٰ بھی نہیں کیا، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ فاصلہ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آسمانوں تک کا جو سفر ہے یہ تقریباً 50,000 دنیاوی گنتی کے برابر سال، 50,000 سال کا سفر ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو فاصلہ ناپا جاتا ہے نا کلومیٹر میں، میل میں، ان مختلف اکائیوں میں فاصلہ ناپا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی آگے ایک چیز جو سائنس جس کو مانتی ہے کہ روشنی جو ہے نا، روشنی کی رفتار کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے فاصلوں کو ناپا جاتا ہے۔ روشنی، سائنس کا ماننا یہ ہے کہ اب تک جو تیز ترین رفتار جس چیز کی دریافت ہوئی ہے وہ روشنی کی سپیڈ ہے، روشنی کی رفتار ہے۔ اس سے تیز سپیڈ ابھی سائنس کو کسی کی نہیں ملی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ
سپیڈ کے ساتھ سفر کیا. کیسے کہ سورج جو ہے یہ آسمانوں سے بہت نیچے ہے. اس سورج کی جس وقت سورج کی پہلی کرن چمکتی ہے نا، سورج کی روشنی چمکتی ہے، سورج کی روشنی جب سورج سے نکلتی ہے زمین تک پہنچتے ہوئے تقریباً اس کو 8.3 منٹ لگتے ہیں. یوں کہہ لیجئے تقریباً 8.25 منٹ میں سورج سے وہ روشنی زمین پہ پہنچتی ہے. اتنی تیز رفتار ہونے کے باوجود روشنی جو ہے اس کی سپیڈ اتنی تیز رفتار ہونے کے باوجود کہ 1 سیکنڈ کے اندر یہ روشنی کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر لیتی ہے، اس کے باوجود اس کو 8.25 منٹ لگتے ہیں زمین تک پہنچتے ہوئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف سورج تک نہیں، آسمانوں تک گئے. پہلے آسمان پہ نہیں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 7ویں آسمان پہ، اس سے بھی آگے مقام درا تک اللہ کے قرب خاص میں بھی پہنچے. اور جب واپس آئے تھے وقت کتنا سا لگا تھا، جس وضو سے پانی فرمایا تھا وہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا. جو دروازے سے گزر کر گئے تھے وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی. جس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بستر ابھی تک گرم تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آن کی آن میں یہ سارا فاصلہ اللہ کی رحمت سے کیسے طے کیا، اور پھر وہاں پہ کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی. ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا انی ارانی، اے اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے کلام کرتا ہوں، کلام کرنا، گفتگو کرنا تجھ سے بڑا مزہ آتا ہے. اللہ دل میں خواہش ہے جس سے کلام کرتا ہوں کوہ طور پہ آگے کبھی اس کا دیدار ہی نصیب ہو جائے. مولا ایک جھلک ہی دکھا دے، تجھے دیکھنے کی بڑی آرزو ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا اللہ پاک نے آگے سے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا موسیٰ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ رب جانتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ذات ایسی ہے کہ جو مجھے ایسے معراج پہ تشریف لا کے میرا دیدار بھی کریں گے، میرے قرب خاص کے مزے بھی لیں گے. فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. پھر اصرار بڑھا، رب تعالیٰ نے ایک تجلی جو فرمائی تھی نا اس طور پہاڑ پہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس ایک تجلی کو، اس پہاڑ کو دیکھا تھا. صرف اس کے اوپر رب نے جو تجلی فرمائی اس کے انوار و تجلیات کو برداشت نہ کر پائے، بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. اور بعد میں ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ رہی تھی کہ آپ نے اس ایک اللہ کی تجلی کو جو طور پہاڑ پر رب نے گرائی اسے ملاحظہ فرمایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پر اس تجلی کی برکت سے اللہ کے اتنے انوار و تجلیات کی بارش ان پر ہر وقت رہتی تھی کہ آپ اپنے ان انوار و تجلیات کو چھپانے کے لیے چہرے پر پردہ ڈال کر رکھا کرتے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ہوئے تقریباً 40 برس گزر گئے، زوجہ نے اپنے شوہر کا یہ چہرہ نقاب کے بغیر نہیں دیکھا تھا. عرض کرنے لگی کہ اے کلیم اللہ علیہ السلام 40 سال ہو گئے ہیں آپ کے نکاح میں آئے ہوئے، آپ کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، ذرا چہرے سے اپنے پردہ ہٹا کر ایک بار دکھا تو دیں اب ہیں کیسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب چہرے سے اپنے وہ پردہ ہٹایا تو مورخین نے لکھا، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ یہ ان انوار و تجلیات کو برداشت نہ کر پائیں اور فوراً سجدے میں گر پڑی، اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگی، مولا تو پاک ہے.
اپنے بندے کو ایسا تو نے بنا دیا ہے، ایسے ایسے انوار و تجلیات ان پر نازل ہو رہے ہیں، اللہ تیری شان کیسی بلند ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک تجلی دیکھی جس کا اثر میں بتا رہا ہوں کہ تاریک رات ہوتی، اندھیری رات میں اندھیرے کے اندر ایک کالے سیاہ پہاڑ کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہوتی، میلوں دور سے رات کے وقت میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جو چل رہی ہوتی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھنے کی برکت سے میلوں دور سے اس چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جس نے ایک تجلی کو دیکھی اس کی نگاہوں کا عالم یہ ہے، جس نے اتنے قریب سے اس جلوے کا مشاہدہ کیا کہ رب فرماتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جیسے تیر اور کمان کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے، فرمایا محبوب کو ہم نے اتنا قریب بلا لیا تھا، او ادنا، یا اس سے بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا تھا۔ جنہوں نے اتنے قریب سے مشاہدہ کیا ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ وہ محبوب گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے وہ اپنے غلاموں کو دنیا بھر میں کیسے نہیں دیکھتے ہوں گے، ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ معراج جو حضور کی شان بتلاتا ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کئی سبق ہیں۔ ایک آخری سبق وہ سیکھنے کے اور فائدے کے لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی جب حضور سے ملاقات ہوئی اس معراج کے سفر میں، حضور فرماتے ہیں کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے مجھے یہ پیغام دیا کہ جا کر اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دیجئے گا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوش نصیبوں، اللہ نے جنت بہت بڑی بنائی ہے، جنت بہت بڑی ہے، اور اس جنت کے اندر بہت سی خالی جگہیں ہیں، تو اے حضور کے عاشقوں ان خالی جگہوں پر پودے لگا کر دنیا سے آنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں، حضور اپنے غلاموں سے کہیے گا کہ جنت کے اندر بڑی خالی جگہ ہیں، ان خالی جگہوں پر پودے لگا کر آئے اپنے حصے کے۔ وہ پودے کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بتلایا کہ جنت کے پودے ہیں سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ جو کلمات ہیں جو کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی حضور کے اس معجزہ معراج سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔